اور ایمان لانے کی ڈیٹیل میں علماء نے یہ بیان کیا کہ صرف یہ ماننے سے پورا کام نہیں ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہی قرآن ہمارے لیے ڈائریکشن ہے, راہ ہدایت ہے, اس پر عمل کرنا. دوستو آج ہم سننے جا رہے ہیں مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے زبردست ایک موٹیویشنل بیان کو, جس میں ایسی باتیں بتائی گئی جو ہماری سوچ, جو انسان کی سوچ بدل سکتی ہے, وہ بھی قرآن کی روشنی میں. سو اس خوبصورت بیان کو آپ سنیں ایک بار. ماں ہے تو کچھ ایسے ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے جس پہ ہم سب کے لیے رہنمائی کا باعث ہو. رہنمائی کی جب بھی بات کی جائے گی, ڈائریکشن کی جب بھی بات کی جائے گی, ہدایت لینے کی جب بھی بات کی جائے گی, تو ہم سب کے لیے جو بیسک ذریعہ ہے ڈائریکشن لینے کا, کتاب ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے. یاد رکھیے اللہ نے اور بھی بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہیں, توریت, زبور, انجیل اور دیگر انبیاء پر مختلف صحیفے بھی نازل فرمائے. ان تمام کتابوں پر اجمالی ایمان ضروری ہے, مگر قرآن پر تفصیلی ایمان ضروری ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیٹ, یہ ذرا غور سے سمجھیے گا. یعنی ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں, جو اللہ نے نازل فرمائیں, وہ کتابیں ہوں یا صحیفے ہوں, جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے, اس پر ہمارا ایمان ہے. ہاں بعد میں لوگوں نے اسے آلٹر کر دیا, اس میں اضافہ کر دیا, ترمیم کر دی, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, نہ ہمارا اس پر ایمان ہے. مگر قرآن پر جو تفصیلی ایمان ہے, اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ الف لام کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف پر ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ ماننا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی پوری اللہ کی کتاب ہے. یہ بغیر کسی چیز اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جیسی اللہ نے نازل فرمائی ایسی ہمارے سامنے یہ موجود ہے. تو یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں, کیونکہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈفرنس سمجھ آنا چاہیے کہ باقی آسمانی کتابوں پر, باقی نبیوں پر آنے والے صحیفوں پر ہمیں اجمالی ایمان لانا ہے, مگر قرآن پر ہمارا تفصیلی ایمان ہے. اور ایمان لانے کی ڈیٹیل میں علماء نے یہ بیان کیا کہ صرف یہ ماننے سے پورا کام نہیں ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہی قرآن ہمارے لیے ڈائریکشن ہے, راہ ہدایت ہے. اس پر عمل کرنا, اس کو فالو کرنا, پہلے پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اور پھر عمل بھی کرنا ہے. نہیں, یہ عجیب سی بات ہے کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ڈائریکشن کسی اور جگہ سے لے رہے ہوتے ہیں. کاروبار کرنا ہے, یار ذرا انگریزوں کا قانون پڑھو کیسا ہے, غیر مسلموں کا کیسا کاروبار ہوتا تھا اس کو فالو کرنا ہے. زندگی گزارنا ہے تو سیوک سینس, سول سینس وہ لینے کے لیے ہم دنیا بھر کی جناب کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں, قرآن میں سب موجود ہے. یہ ویسے ہی ہو گیا کہ کسی کے گھر میں تجوری میں سونے, جواہرات اور ہیرے پڑے ہوئے ہیں, اور وہ لوگوں سے جا کے بھیک مانگ رہا ہے کہ تھوڑی مدد کر دو. بھائی لوگ کہیں گے اتنی بڑی تمہاری تجوری بھری ہوئی ہے. جس کے پاس قرآن ہو اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور سوسائٹی, کسی اور ریلیجن, کسی اور جناب دنیا کے لوگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. پرابلم یہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے, اس کے اندر سے لے نہیں پا رہے. حالانکہ قرآن میں سب موجود ہے. آج میں آپ کو صرف 2 آیتیں سنانے آیا ہوں, مگر اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ریئلائز کروانا چاہتا ہوں. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ دوسری قوموں کی مثال دیتے ہیں. دیکھیں یار, مسلمان پیچھے رہ گئے, امریکہ جائیں تو وہاں کی لوگ کتنے آگے ہیں, کتنا جناب فلاں ملک میں صفائی ہے, تو کتنے فلاں ملک میں امن و امان ہے, اور جناب کسی ملک میں جائیں تو کتنا حقوق, انسانوں کے حقوق ہیں, جانوروں کے حقوق ہیں. مسئلہ یہ ہے, اب میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک بندے کے پاس مرسڈیز ہو اور وہ 40 کی سپیڈ پہ چلا رہا ہو, اور برابر میں موٹر سائیکل والا 70 کی سپیڈ سے چلا جائے, تو کیا یہ کہیں گے کہ یار یہ گاڑی والا بیچارہ پیچھے رہ گیا, موٹر سائیکل والا آگے نکل گیا؟ گاڑی والے کوئی کہیں گے نا اس کے پاس تو ایسی گاڑی ہے جو 150 پہ جا سکتی ہے, یہ چلا ہی نہیں رہا اس گاڑی کو, تو موٹر سائیکل بھی آگے نکل گئی. تو دیگر قومیں اگر مسلمانوں سے آگے نکلی ہیں, بظاہر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ابھی تو کئی ملکوں میں ہنگامے جو ہو رہے ہیں اس میں سب سمجھ آ جاتا ہے کہ جب بھی رائٹس ہوتے ہیں, جب بھی ہنگامے ہوتے ہیں, تو ان کو سب سے زیادہ مسلمان ہی برے لگتے ہیں, اور جناب وہ دکانیں لوٹ لیتے ہیں, بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں, پھر وہ سارے حقوق بھول جاتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے اور اگر ہم کسی سے پیچھے ہیں بھی, تو ریزن یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس معاذ اللہ ڈائریکشن نہیں ہے, ہم اس ڈائریکشن پر عمل نہیں کر رہے. اچھی گاڑی ہوتے ہوئے اگر کوئی گاڑی نہیں چلا رہا تو اس میں گاڑی کا کیا قصور ہے؟ موٹر سائیکل والا بھی آگے نکل جائے گا. بالکل ایسے ہی قرآن پاک سے اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. اچھا, قرآن میں
ویسے تو بہت سارے ہمیں یوں سمجھے کہ بہت خوبصورت پھول ملتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ملتے ہیں، مگر خاص طور پر وہ آیتیں جس میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے ڈائریکٹ بات کی ہے. دیکھیں اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں سے بات کی ہے، جنرل بات کی فرمائی ہے، مگر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ڈائریکٹلی مسلمانوں سے بات کی. ایمان والے تو ہم ہی ہیں نا، یعنی ہمارے رب نے ہمیں کچھ فرمایا ہے. مگر اے مسلمانوں جو آج یہاں جمع ہیں، جو مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، میری بہنیں پردے میں مجھے سن رہی ہیں، یہ بیان جو بعد میں سنیں گے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ کے رب نے جس نے آپ کو بنایا اس نے آپ سے بات کی ہے، کیا آپ نے وہ آیتیں پڑھ لی ہیں؟ اور اگر نہیں پڑھی تو اپنے دل سے پوچھیں کہ میں یہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں. اس ہال کے اندر 20 سال کے بھائی بچے سے نوجوان سے لے کر 60-65 سال کے بزرگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. اتنی زندگی گزر گئی، اب تک کیا وہ ساری آیتیں پڑھ لی؟ قرآن میں بہت زیادہ نہیں ہیں وہ آیتیں، اونلی 89 آیتیں ہیں، صرف 89 آیتیں اللہ نے ہم سے ڈائریکٹ بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، او یو بلیورز، اے ایمان والو. ایمان والوں سے سوال ہے، تمہارے رب نے تم سے بات کی ہے، کیا وہ پڑھ لیا ہے؟ آج صبح اٹھنے کے بعد شاید اکثریت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنا موبائل تلاش کرتے ہیں. ابھی پراپر آنکھیں بھی نہیں کھلتی ہیں اور اب موبائل ڈھونڈ کر چیک کرتے ہیں میسج کس کا آیا ہے. امپورٹنٹ میسج پہلے، آفس کا میسج پہلے، قریبی دوست کا میسج پہلے چیک کرتے ہیں، میسج مس نہ ہو جائے اس کی پرواہ ہے. اللہ کا پیغام ہم سب کے پاس پہنچ چکا ہے، کیا وہ پڑھ لیا؟ کیا وہ ریسیو کر لیا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ بہت بیزی تھا، بڑی بیزی لائف تھی، فیملی میں بیزی ہوتا تھا، ٹریول کرتا تھا، بزنس دیکھتا تھا، یا اللہ اس لیے میں تیرا میسج نہیں پڑھ سکا، نہیں سمجھ سکا. کیا جواب دیں گے؟ اب یہ باتیں کرنے کے بعد آج میں 2 آیتیں آؤٹ آف دوز 89 آیات، میں صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اندازہ کیجئے گا کہ ان 2 آیتوں پر ہی اگر ہم عمل کر لینا تو زندگی کے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے، کتنے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے، کتنی پرسکون لائف ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ ریئلائز کیجئے گا کہ اگر 2 آیتوں پر عمل کرنے کا رزلٹ یہ ہے تو اگر پورا قرآن میں سمجھنے لگ گیا اور اس پر عمل کیا تو مجھے پھر کچھ اور نہیں چاہیے، قرآن کافی ہے. بس قرآن سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو آج اے ایمان والو کہہ کر جو رب نے ہم سے بات کی ہے اس میں سے 2 آیتیں، اور یہ 2 آیتیں بھی جس صورت سے میں نے آپ کو پیش کرنی ہے اس صورت کی ایک عشق والی بات بھی بتا دیتا ہوں. یہ صورت ہے سورہ حجرات اور آیت اس پارہ نمبر ہے 26. میرا مشورہ ہے، اللہ آپ کو بار بار مدینہ دکھائے. یہاں بہت سارے ایسے بھی جو چہرے نظر آ رہے ہیں جو ماشاءاللہ بار بار مدینے جاتے ہیں، اللہ یہ آپ کا سفر ہمیشہ جاری رکھے، مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. سورہ حجرات میں جس حجرے کا ذکر ہے نا، یہ سورت جس حجرے کے نام پر ہے، ایکچولی یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ کی بات ہو رہی ہے. جس حجرے میں نبی پاک آج بھی آرام فرما ہیں، جس قبر انور پہ نبی پاک موجود ہے، اس کمرے کی بات ہو رہی ہے. بتایا گیا وہاں بات کیسے کرنی ہے. نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کے آداب رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے. لیکن آج میرا سورہ حجرات کی وہ آیت ٹاپک نہیں ہے، ورنہ وہ ایک الگ خوبصورت ٹاپک ہے جس میں دربار مصطفیٰ کے آداب بیان ہوئے ہیں. چونکہ آج مجھے ایک فیملی گیدرنگ میں بات کرنی ہے تو میں ان آیات کو لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہونے والی مسٹیک سے اللہ کریم نے یوں سمجھے کہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے. آپ سنیے گا غور سے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پہلی آیت نمبر ہے 11 سورہ حجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین کو میں 2 آیتوں سے 6 پیغام دینا چاہتا ہوں، قرآن کے پیغام. یہ 6 یاد کر کے جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اس بیان کو لیجئے گا. There are 6 main problems which Quran addresses us. ڈائریکٹلی قرآن مجھے اور آپ کو 6 معاملات بتا رہا ہے، اور پہلی آیت میں 3، دوسری آیت میں 3. خوبصورت اسلوب ہے. اب پہلی آیت میں کیا وہ 3 باتیں ذرا غور سے سنیے. پہلے میں اس کا ترجمہ پھر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے. یہ تو 3 پرابلم بتائے. آگے اس کا جس کو کہیں کہ سیویئرٹی، کتنا مشکل ہے یہ کام، کتنا خطرناک ہے، کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ.
ایک چھوٹا سا یہ سمجھے قرآن نے ڈرایا ہمیں کہ اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. توبہ کرنا ہے. اب 3 کون سی برائیاں ہیں جس سے بچنا ہے؟ میں ریپیٹ اب اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. آج ہنس رہے ہو کہ خاندان نہیں ہے, آج ہنس رہے ہو کہ اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے, آج ہنس رہے ہو کہ بیچارے کا چھوٹا سا گھر ہے, آج ہنس رہے ہو کہ جناب اس کی جناب جسم میں یہ عیب ہے. معاذ اللہ, جسم کے عیب پر ہنستے ہیں. اگر اللہ نہ کرے کسی کی ہاتھ نہیں ہے, پیر نہیں ہے, آنکھ نہیں ہے, زبان ٹھیک نہیں ہے, بول ٹھیک نہیں پا رہا, اگر آج ہم اس پر ہنسیں گے تو رب نے دیر نہیں لگانی. امیر کو غریب ہونے میں ٹائم نہیں لگتا, مشہور کو ذلیل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا, صحت مند کو بیمار ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. من ضحکا, جو کسی پر ہنستا ہے بعض اوقات پھر اسی پر ہنسا جاتا ہے. تانے دیتے ہیں. اگلا کیا, وہ پہلے اس کو کور کر لیتا ہوں کہ مذاق. یہ مذاق اڑانے جو ہے نا, جو لوگوں کا, اچھا یہ تو صرف اس بات پر مذاق نہیں اڑاتے, ویسے ہی دوستوں میں بھی دیکھا ہے. اپریل فول کے نام پر کسی کو جناب کوئی الٹی خبر سنا دے کہ پتہ چلا تمہارے گھر میں یہ ہو گیا, وہ بیچارہ پریشان ہو جائے, بعد میں کہتے ہیں ہم تو مذاق ہی کر رہے تھے. کسی دوست کو مل کر سب اتنا تنگ, موٹو چھوٹو لمبو کہتے ہیں نا, تو وہ تو ہنس رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھی دوست ہے, اس کو کچھ برا نہیں لگتا. نہیں جناب, برا اس کو لگ رہا ہے. تو مولا میرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. آپ کے سامنے وہ بیچارہ اگر ہنس بھی رہا ہے نا تو دل اس کا رو رہا ہے. کیوں تکلیف دینی ہے کسی کو, کیوں مذاق اڑانا ہے کسی کا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں, کبھی اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھے کہ میں جناب پیسے والا, میں مشہور. اس کا تو ہے کوئی جاننے والا ہی نہیں, اس کا سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں یار. کاش قرآن کا اللہ نے دیکھیں ڈائریکٹلی یہ پیغام دیا ہے کہ اے مرد مردوں پر نہ ہنسیں, عورتیں عورتوں پر نہ ہنسیں, ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. ایک بات ہو گئی. اب آگے قرآن نے کیا فرمایا؟ تانا نہ دیں, ولا تلمزوا انفسکم, اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو. اس کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے, زبان یا اشارے کے ذریعے دوسرے پر عیب نہ لگاؤ, کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے. جب کسی مسلمان پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اس نے اپنے آپ پر ہی عیب لگایا ہے. حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا کہ بہت لعنت کرنے والے, بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے تحت فرماتے, اور تانا دینے کا اپنے سے مسجد کا خادم ہے, اس کا کوئی نام رکھ دیا, اپنے ساتھ کوئی بیچارہ غریب آدمی اس کا نام رکھ دیا. بھائی کسی امیر آدمی کا تو نام آپ بگاڑ نہیں سکتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ سے کوئی کمتر درجے کا سمجھ رہے ہیں, آپ کا جو نام رکھیں گے, جو اس بیچارے کو جس نام سے پکاریں گے, نہیں, اچھے نام سے. نام کے ساتھ بھائی لگا لیں, حاجی ہو تو حاجی لگا لیں, وہ نہ کہے آپ تو کہیں, صاحب لگا لیں اس کے ساتھ, اچھا لگے گا کہ آپ اس کو اچھے نام سے پکار رہے, اس کے نام کے ساتھ ساتھ تھوڑی عزت کا لفظ اور بڑھا دیں. لیکن بگاڑ دیتے ہیں نام. تو 3 باتیں ہو گئی, آپ نے یاد رکھنا ہے. آج پہلی آیت میں کیا بتایا؟ ہنسنا نہیں ہے کسی پر, مذاق نہیں اڑانا ہے. نمبر 2, برے نام نہیں رکھنے, اور 3, تانا نہیں دینا. اب چلتے ہیں سیکنڈ آیت پہ. میں بہت اسپیڈ میں جا رہا ہوں, ورنہ ان 6 باتوں پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ آج, کیونکہ ماشاءاللہ اور نعت خواہ بھی موجود ہیں, کہ ہم اسپیشلی آج یہ بات سیکھ کر جائیں کہ قرآن ہمیں کیسے ڈائریکٹلی ہماری زندگی گزارنے کی رہنمائی دے رہا ہے. اگلی خوبصورت آیت کیا ہے؟ اللہ ایمان والوں سے کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو غور سے سنو. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اب اس آیت میں 3 اور بری عادتیں. گمان نہ کرو. یوں حدیثوں میں ان تینوں برے کاموں کے بارے میں کیا فرمایا؟ بدگمانی, باپ رے باپ, یہ تو ایسا لگتا ہے ہمارے نس میں داخل ہو گئی. آلویز نیگیٹو اپروچ. اللہ اکبر. یاد رکھیے گمان جو ہے نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1, اللہ پاک کے ساتھ گمان رکھنا. یاد رکھیں یہ گمان واجب ہے. ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. جو یہ گمان نہیں رکھے گا وہ گناہگار ہو جائے گا. اب کیا گمان ہوتا ہے اللہ کے بارے میں؟ باتیں کرتے ہیں لوگوں کی, کبھی کوئی باتیں سنتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یار چلو دعا مانگ لیتے ہیں, پتہ نہیں قبول ہونی ہے نہیں ہونی, میرا مسئلہ تو حل ہوتا نہیں. اللہ معاذ اللہ یہ بھی جملے کہتے ہیں میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے. اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے. یہ گمان اچھا رکھنا واجب, اور بعض اوقات یہ بے ادبی کے جملے ایمان سے خارج کر سکتے ہیں, مگر کسی کو احساس ہی نہیں ہے. اللہ کے بارے میں بھی نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ خود ہی نیگیٹو چل رہے ہیں اپنے بارے میں, سوچ لیجئے. جو تھا
ہاں بھائی فنکشن ہوتا تو ضرور جاتا, ناچ گانے ہوتے تو جاتا, محفل میں کدھر سے آئے گا؟ آپ اچھی خاصی محفل سے جا رہے ہیں ثواب کمانے کے لیے اور بدگمانی کر کے گناہ کما رہے ہیں. یار اس کی مرضی, وہ آیا نہیں. آپ کے یہاں لوگوں میں تو دوربین لگی ہوئی ہے, یہ صبح اٹھ کے جاتا کدھر ہے یار؟ روز صبح گھر سے نکلتا ہے, لگتا ہے کوئی اور نیا کام شروع کر دیا. یہ رات کو آج کل دیر سے کیوں آ رہا ہے یار؟ رات کو میرے پڑوس میں سے کوئی اس کے گھر میں پرابلم ہو بھی گیا ہے, آپ تک بات پہنچ بھی گئی. ہمیں تو موقع چاہیے, بس پتا چلا وہ 4x100 والی ریس بچپن میں دوڑتے تھے, اس میں کیا ہوتا تھا پتہ نہیں, کچھ لوگ ایتھلیٹس رہے ہوں گے تو پتا ہے کہ ایک بندہ دوڑتا ہوا آتا ہے, کسی کو ڈنڈی پکڑاتا ہے, وہ دوسرا ڈنڈی لے کے آگے بھاگتا ہے, وہ تیسرے کو پکڑاتا ہے. آج کسی کا سکینڈل, کسی کا گھر کا معاملہ, کسی کی خبر ملنے کی دیر ہے, لگتا ہے ڈنڈی پکڑ کے دوڑنا شروع ہو گیا ہے, اور آگے جا کے جب تک دوسرے کو پکڑائے گا نہیں چین نہیں آئے گا. بلکہ ڈنڈی تو چھوڑیں, اب تو موبائل ہاتھ میں ہے, فوراً واٹس ایپ گروپ میں پتا چلا, ہاں اس کے بچے کا یہ معاملہ, ہاں اس کے آفس میں پولیس آئی تھی, اس کو یہ معاملہ ہو گیا. ولا حول ولا قوت. اور بعض اوقات نہیں, کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ اخبار کی خبر, سوشل میڈیا کی خبر آپ نے بھی آگے بڑھا دی, اور تھوڑے دنوں بعد پتا چلا ہوگا کہ وہ خبر جھوٹی تھی, مگر آپ نے جدھر جدھر وہ خبر پہنچائی, اگر جھوٹی تھی تو یہ کتنا بڑا حرام, بہتان, مسلمان کی عزت برباد کرنے والا کام, نہ جانے کدھر کدھر توبہ کرنی پڑے گی. مگر ادھر تو دیری کوئی نہیں لگاتا یار, بلکہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے. پتہ ہے آج کل لوگوں میں تجسس کی عادت کیسی ہے, جب بیٹھیں گے نا چائے پر, یار کوئی اندر کی خبر سناؤ, کوئی نئی بات بتاؤ. والا کیوں تمہیں اندر کی خبر چاہیے بھائی؟ اپنے اندر کی خبر لو نا, ادھر بہت کچھ ہے جس کا معلوم کرنا ضروری ہے. اس کی کسی کو فکر نہیں کہ اندر کتنی دل میں برائیاں, کتنی بدگمانیاں, کتنے حرام خیالات دل میں بس رہے ہیں, اور میں چلا دوسروں کا امتحان لینے, دوسروں کا ٹیسٹ لینے. اس چیز نے برباد کر دیا ہمیں. قرآن کہہ رہا ہے ولا تجسسو, ہمیں تو پتا بھی چلے نا کہ ہے نا, تو قبر ہونا چاہیے سینہ, کہ میرے بھائی کی بات پتا چلی, ڈھک دو اس کو. کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ گے, 3 انگلیاں اپنی طرف آنی ہیں. جو عیب پھیلانے والا ہے وہ ریڈی رہے کہ کل اس کا بھی عیب کھل جائے گا. جو کسی کا عیب چھپائے گا اللہ اس کا عیب چھپائے گا. تجسس نہ کریں, کسی لوگوں کی ٹو میں نہ رہیں. کدھر سے, اچھا یار یہ ہر سال حج کیوں کرتا ہے, اتنا مہنگا پیکج کیسے لے لیا, اچھا پوری فیملی کے, اچھا لوگ تو پورا پیکج بنا لیتے ہیں. یہ 5 ماڑو ویاوا 40 لکھ وارو حج کریے تو 2 کروڑ تو حج میں واپڑیا. یار آئیں کہ اکاؤنٹنٹ رکھی ہیں جو بھائی, آپ کو کس نے یہ کام دیا کہ آپ اس کے حج کے پیکج, اچھا ہدیہ بھی دنیا ہونا تو 5 لاکھ بیا بدھائی گرو. کمال ہے یار, اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ کون کدھر جا رہا ہے, کتنا خرچہ کر رہا ہے, کدھر سے کما رہا ہے. نہیں بھائی, میں اپنی فکر کروں. مجھے دوستو آپ نے سنا, اب اسے شیئر کریں, شیئر روکنا نہیں چاہیے. دوستو آپ نے مولانا عبدالحبیب الطاری صاحب سے سنا 6 پیغام, وہ بھی جو بندوں کو اللہ نے کلیئرلی دیا. دوستو کسی کا مذاق نہیں بنانا ہے, کسی پر ہنسنا نہیں, یاد رکھنا, کیونکہ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ ہم سے بلند ہو, وہ ہم سے بہتر ہو. اور طعنہ زنی بھی نہیں کرنا ہے, کسی کو حقیر نہیں جاننا ہے, کسی کو برے ناموں سے پکارنا بھی نہیں, کسی کا نام بگڑنا بھی نہیں, غیبت نہیں کرنا ہے, تجسس نہیں کرنا ہے, کسی کی عیب نہیں ڈھونڈنا ہے, بدگمانی بھی نہیں کرنا. سو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہمیں بچائے رکھے, ٹھیک ہے نا, نیکی کی راہ پر چلائے. سو اسے شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.